نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں۔ کیوں کہ زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو، 7 آسمان 7 زمینیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جنت اور جہنم، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ نہیں آ رہا، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کتنے بہترین اور احسن انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس 5.5 فٹ کا جو ڈھانچہ ہے انسانی جسم، اس کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، صرف اللہ ہی بنا رہا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کی محتاج ہے۔ تو اللہ پاک نے ساری چیزیں، سارا کچھ انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیسا خوبصورت بنایا۔ آنکھیں دیکھیں، کان دیکھیں، ناک دیکھیں، ہونٹ دیکھیں، زبان دیکھیں، دانت دیکھیں۔ اللہ پاک نے کتنے احسن انداز سے انسان کو بنایا ہے۔ تو ہماری جانی، مالی اور زبانی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں اور پال رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی سارا کچھ اللہ پاک ہی دیں گے۔ تو دنیا آخرت ہمارے لیے جنت ہے۔ کیسے کہ ہم دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور سجدہ، رکوع، جانی، مالی، زبانی، زبان سے بولا ہوا ذکر، یہ سارا کچھ اللہ پاک کے لیے ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں۔ بھائی سکون تو آتا ہے جب بندہ مالک کی بات مانتا ہے۔
اور پھر مالک کی طرف سے رحم ہوتا ہے، محبت آتی ہے، تو سکون تو وہ مالک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ شاہوں کی شہنشاہ ذات ہے، وہ سکون دیتی ہے۔ تو ہم اس کا حکم مانیں تو وہ خوش ہوگا، ہمارا رب خوش ہوگا تو ہمیں خوشی نصیب کرے گا، ہمارا رب راضی ہوگا تو ہمیں اپنی رضاعت نصیب کرے گا، اور ہمارا رب رحیم ہے، ہم اس کا حکم مانیں وہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ تو دنیا بھی اس نے بنائی ہے، سانس رک جائے ختم، وہ روک دے تو ختم۔ ہم دنیا آخرت میں اس اللہ کے محتاج ہیں۔ تو وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی طرح محتاجی کی جائے تو وہ انسان کو ایسا نہیں چھوڑتی۔ ہمارے یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری اونچی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور دل کے اندر کی ہوئی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک کے حکموں کو مانیں، اپنی زبان سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا قہار، یا غفور، یا رحیم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ جب ہم اگر کچھ اپنے مال سے صدقہ خیرات نکالیں تو اللہ کے نام کا نکالیں، کسی بزرگ ولی پیر کے نام کا نہیں نکالیں، غیر اللہ کے نام کا نہیں نکالیں، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے نام کا نکالیں۔ اور جب ہم اگر کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو ہم اللہ کے سامنے جھکیں، غیر اللہ کے سامنے، قبر والوں کے سامنے، زیارت والوں کے سامنے ہم نہ جھکیں، ہم اللہ کے سامنے جھکیں، کسی پیر فقیر ولی کے سامنے نہ جھکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری جانی مالی زبانی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ پاک اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر غیر کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر غیر کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کہ بھائی خالق وہ ہے، کسی اور کو سمجھنا، مالک وہ ہے، کسی اور کو سمجھنا، عبادت اس کی ہے، کسی غیر کی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا مقدس قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا رائی کے دانے کے برابر بھی، اللہ پاک اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور باقی گناہ چاہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، چاہیں تو عذاب دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ پاک کا پکا قانون ہے کہ جو انسان اسی شرک کرتے ہو اسی حالت کے اندر مر گیا وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، اسے کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہاں دنیا کے اندر اگر اس نے شرک کیا اور توبہ بھی کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی موت سے پہلے پہلے، تو پھر اللہ پاک بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں خالص اپنی ذات کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، رواجوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔